ماں جی کے مہمان 10th پارٹ ہے دیار غیر۔ ابے نبیل، یہ تو اس عمر میں ہم لوگوں کو کہاں گھمانے لے آیا ہے یار؟ یہ کامران صاحب کا بیٹے سے پچھلے 5 دنوں میں کوئی 50واں شکوہ تھا۔ ایک تو بھوک اور تھکن سے مار کے رکھ دیا، اور یار تو کوئی کمپنی کھولنے آیا یا ہماری انشورنس کی رقم کھری کرنے؟ 2 دن سے زیادہ ہم وہ دونوں بڈھا بڈھی فرائیڈ چکن کھا نہیں سکے، وہی گلے پڑ گئی تھی۔ باقی کسی ایک بھی جگہ ابھی تک کھانے میں ذائقہ نہیں مل سکا۔ ہم تو بس فاقہ کشی سے بچنے کو کچھ کھا مر رہے ہیں۔ اور اتنے دن میں ہوا کیا ہے یہاں پر؟ ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو وہ نہیں ملتا، بس ہر روز اس کی اسسٹنٹ ہم دونوں کو لمبے لمبے انٹرویو کرتی رہتی ہے۔ ارے بھائی، مریض کی ڈیٹیل لو، مجھے کیوں ہسٹری میں دھکیل کر پرانے زخم تازہ کر رہے ہیں؟ یہ کیسا علاج ہے یار؟ کوئی فراڈ ہوگا، یہ میں بتا رہا ہوں۔ ادھر بینک جب پہنچو تو تیرا لوکل پارٹنر نہیں ملتا، اور تو اور جب سب مل گئے تو بینک مینیجر نے چھٹی کر لی اور چل یار ٹکٹ کٹا واپسی گئے، ہم نے نہیں رہنا اب یہاں۔ نبیل ان کے تبصرے پر مسکراتے ہوئے بولا، ابا جی، سب سے زیادہ آپ ہی کو ملیشیا کی تصویریں دیکھ دیکھ کر یہاں چھٹیاں منانے کا شوق رہتا تھا۔ ابے یار، تو تصویروں میں بدبو تھوڑی ہوتی تھی، یہاں تو ہر طرف ہی بدبو رچی ہوئی ہے۔ سچ میں مجھے تو تیری ماں کا احسان اب جا کر محسوس ہو رہا ہے کہ 5 بچوں کی پیدائش کا اتنا سارا وقت کیسے گزارا ہوگا اس بیچاری نے۔ ہر چیز میں بدبو، ہر کھانے میں بدبو، کھانے والی گلیوں سے شارٹ کٹ لو تو پورے کپڑوں میں بدبو۔ میری تو بس ہو گئی ہے یار۔ تبسم کی کچھ دیر آنکھ لگ گئی تھی، ان کی باتوں کی آواز سے وہ بھی درد سے کراہتی اٹھ بیٹھی، لیکن ان کا دل گواہی دے رہا تھا کہ ان کے امراض کا علاج اسی سرزمین پر ملنے والا ہے۔ تو انہوں نے شوہر کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے حتمی فیصلہ سنا دیا کہ بنا آکوپنکچر وہ نہیں جانے والی ہیں، اور ان کو بھی اکیلے جانے نہیں دیں گی۔ ویسے دقت یہ بھی تھی کہ انٹرنیٹ کی انتہائی لاچار تعلق یعنی پور کنیکشن کی وجہ سے گھر پر 2 منٹ کی خیر خیریت کے سوا کوئی بات بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ تبسم کو گھر والوں سے کہیں زیادہ تو کوئٹہ والی بہن اور بیسٹ فرینڈ کے روز ناشتے کے بعد فون پر تفصیلی بات نہ کرنے کا کہیں زیادہ قلق تھا۔ یہ ان تینوں کا کئی سال پرانا خیر سگالی روٹین تھا، جو انٹرنیٹ کی خراب سروس کی وجہ سے عدم بحالی کا شکار ہو چلا تھا۔ تو دوسری طرف کامران صاحب اپنے وطن کی خبروں، تجزیوں، تبصروں سے کٹ کر رہ گئے تھے۔ مزید برآں ٹریفک جام اپنے عروج پر تھا، تو اس اذیت سے بچنے کے لیے کتنی ہی جگہ دور تک اور دیر تک پیدل چلنا پڑتا، تو یہ بھی ان پر دوبھر تھا۔ مگر ایک بات ضرور تھی کہ ہر سمت عمر رسیدہ چائنیز اور ملائے مرد اور خواتین خوب دوڑ دھوپ کرتے، رزق کماتے، بسوں پر لپک کر چڑھتے، سیڑھیوں سے سرعت سے اترتے دیکھ کر انہیں شرم آتی کہ صرف 50 اور 55 سال کی عمر میں وہ دونوں کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ کم از کم اس بات کا انہوں نے از خود نوٹس لے لیا تھا کہ بار بار بڑھاپا بول بول کر اسے واقعی نہ جانے کب سے خود پر سوار کر لیا تھا، ورنہ تو زندگی میں کچھ کر جانے کو اب بھی بہت کچھ تھا۔ کراچی کا ہنگامی دورہ گو کہ ماں جی کے لیے بھی مشقت طلب تھا، لیکن یہ مرحلہ کئی افراد کے محفوظ مستقبل کے آگے کوئی معنی نہ رکھتا تھا۔ علینا کے ساس، سسر اور شوہر فرحان تینوں ہی 3 مختلف سمتوں میں چلنے والے مسافر تھے، مگر جہاں کوئی باہر والا کسی ایک سے بھی اختلاف رائے کی ہمت کرتا تو یہ تینوں ایک ہی سر میں اس کے خلاف اپنی حمیت کا راگ الاپنے لگتے۔ ایسے متعصب ماحول میں کام کی بات کرنا بھی کم دشوار نہ تھا، لیکن ان کی دعائیں اور حوصلہ دونوں کم نہ ہوئے تھے۔ پہلی منزل یوں آسان ہوئی کہ فرحان بزنس میٹنگ میں لیٹ ہونے کے سبب ماں جی کو ایئرپورٹ پر اکیلے ہی لینے چلا آیا تھا۔ البتہ ممی کو نہ لا سکنے اور کراچی کے ٹریفک جام، سڑکوں کی تکلیف دہ حالت سبھی پر کئی بار معذرت کر چکا تھا، جبکہ ماں جی تو اس کے ڈرائیور اور ماں کے بغیر آنے پر دل میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی۔
باہر کے شور سے محفوظ آرام دہ کار میں کچھ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اصل معاملے پر بات چیت شروع ہو چکی تھی۔ فرحان کی جانب سے اس موضوع پر بات کیا ہونی تھی؟ بس علینا کے خلاف شکایات، نفرت، بیزاری اور مایوسی ہی مایوسی تھی۔ اس پر ماں جی نے فقط اتنا پوچھا، تو پھر اب؟ اس سوال پر فرحان کی ابھی تک نارمل لہجے میں ہونے والی گفتگو یکدم تند و تیز بیان میں بدل گئی۔ البتہ باہر والے اس گاڑی کے اندر کے شور سے محفوظ تھے۔ ارے یہ تو آغا جوس کی دکان لگ رہی ہے، ماں جی آگے دائیں طرف اشارہ کر کے بولی، تو فرحان نے کار کا رخ اسی سمت کرتے ہوئے شرمندگی سے کہا، سوری خالہ جی، آپ سفر سے تھکی آ رہی ہیں اور میں بھی نا۔ کار پارک کر کے جوس منگوا لیا گیا۔ اس دوران کچھ بچوں کی پڑھائی، ہاسٹل کے ماحول وغیرہ پر بات ہوتی رہی۔ فرحان اب اس ہی جانی کیفیت سے باہر آ چکا تھا، تو ماں جی نے نرم لہجے میں پوچھا، پتر تو علینا سے جس طرح کی فرما برداری چاہتا ہے نا، یہ بالکل تیرا حق ہے، لیکن کبھی کسی سلجھے ہوئے لائف کوچ سے مشورہ کیا ہے کہ خرابی اس حد تک پہنچی کیسے؟ فرحان کا دماغ پھر سائیں سائیں کرنے لگا تھا۔ اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے ان سے پوچھا، خالہ جی اوروں کو چھوڑیں، آپ تو بچپن سے جانتی ہیں نا مجھے، کتنے سال تو لاہور میں پڑوسی رہے ہیں ہم، علینا سے کہیں زیادہ تو میرا آنا جانا رہا ہے آپ کے گھر۔ آپ ہی بتائیں، کیا میں نکھٹو ہوں، آوارہ یا ان پڑھ گنوار ہوں، لالچی ہوں، کنجوس ہوں، غیر ذمہ دار ہوں یا مار پیٹ کرتا ہوں؟ البتہ بہترین کماتا ہوں، جی کھول کر فیملی کو عیش کرواتا ہوں، دین دنیا سب پڑھا ہوا ہے میں نے، روزہ نماز زکوٰۃ سب کا ہمیشہ سے پابند ہو، دنیا عزت بھی کرتی ہے، قدر بھی کرتی ہے۔ مجھے تو ایسی بیوی کا اپنی زندگی میں ہونا امتحان ہی لگتا ہے جیسے نوح علیہ السلام کی بیوی تھی۔ جائے گی پھر علینا بھی جہنم رسید ہوگی ان حرکتوں پر۔ استغفر اللہ، کیا پلان ہیں اس بے حیا کے، اور یہ کافرہ ایسے خدمت خلق کہتی ہے ان چیزوں کو، بد عقیدہ عورت۔ پھر ہونٹ کاٹتے ہوئے زور سے اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ مارتا ہوا بولا، منہ پر طلاق کھینچ مارنی تھی میں نے تو کئی سال پہلے ہی، مگر کیا کرتا، تب میرے بچے چھوٹے تھے، مگر اب مجھے کسی کی فکر نہیں، آزادی چاہیے نا اسے، میں نے اسے مکمل آزاد ہی کر دینا ہے بس۔ ماں جی فرحان کے خون کی گردش میں شیطان کو دوڑتے دیکھ رہی تھی، اور دل ہی دل میں دعا گو تھی کہ گھر پہنچنے سے قبل وہ اپنا مدعا بھی بیان کر سکیں، مگر یہاں تو اچانک فرحان کا کوئی اہم فون آ گیا۔ شاید یہ ان کی دعا بھی فوراً ہی قبول ہو گئی تھی۔ اس نے فوراً فون ریسیو کرتے ہوئے انتہائی خوشگوار لہجے میں بات کی۔ ذرا دیر پہلے کا طوفان تھم چکا تھا اور اب موسم بہتر ہو چلا تھا۔ اس کے فون بند کرتے ہی لمحہ ضائع کیے بغیر ماں جی بولنا شروع ہو گئی، پتر فرحان، تو نے ٹھیک کہا تھا، میں بچپن سے لڑکپن تک تجھے خوب جانتی تھی، لیکن ابھی لگا کہ… فرحان نے کچھ شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، خالہ جی آپ کی لاڈلی بھتیجی نا میرے اندر کے جانور کو باہر کھینچ لائی ہے، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ… ماں جی نے دو ٹوک لہجے میں کہا، پتر علینا کی کسی ایک ذاتی سے بھی انکار نہیں، لیکن ہم اپنی اپنی غلطیوں کو ایسے سر پھروں کے سر ڈال کر بری ذمہ تو نہیں ہو سکتے نا، جہالت کا عذر بھی پیش نہیں کر سکتے، اور اینٹ کتے کا بیر دل میں پال کر شادی شدہ زندگی کا سکھ بھی کبھی نہیں پا سکتے۔ اتنے سخت الفاظ، ایسے من مانے فتوے، اور انتہائی ناعاقبت اندیش نظریے، کن لوگوں کی صحبت اختیار کر رکھی ہے تو نے؟ فرحان بے بسی کے عالم میں سر ہلا کر رہ گیا۔ وہ پھر گویا ہوئی، پتر اگر میں تجھے قریب سے نہ جانتی ہوتی نا تو سارا قصور ہی علینا کا نکلنا تھا، مگر بات یہ ہے کہ تیری ساری خوبیاں اپنی جگہ، لیکن ان سب کے باوجود بھی کسی انسان میں قوت فیصلہ کا نہ ہونا بہت بڑی بڑی خرابیوں کی وجہ بن جاتی ہے، جن میں سے ایک تو عزم و ہمت کی کمی ہوتی ہی ہے، دوسری بہت ناقص بات یہ ہو جاتی ہے کہ دوسرے کے بڑے بڑے فیصلے بڑے آرام سے کر لینے کے پختہ ارادے کے ساتھ ہی ان پر فوری عمل کر جانے پر
وہ لوگ جو خوب ڈولتے ڈالتے کبھی کچھ تو کبھی کچھ فیصلوں پر پہنچنے اور پھر بدل دینے کے عادی ہوتے ہیں نا، اس مقام پر وہ خود کو شدید اگنورڈ محسوس کرتے ہوئے ان کے فیصلوں کو کبھی جلد بازی تو کبھی خود پر ظلم کے کھاتے میں ڈال کر سیلف پٹی کے اندھے کنویں میں چھلانگ مار دیتے ہیں، جس میں ہر دم وہ اپنی چیخوں کی باز گشت سنتے ہیں اور اس اندھیرے کنویں میں بس اپنے ہی زخم دیکھ پاتے ہیں۔ ماجی کی یوں کھلم کھلا اپنی ذات پر کی جانے والی کھری تنقید فرحان کے لیے چونکا دینے والا عمل تھا۔ وہ حیرت کے مارے چپ رہا۔ ماجی کہنے لگی، تمہارا کہنا ہے تم دین اور دنیا دونوں پڑھے ہوئے ہو، تو بھلا بتاؤ تو دنیا کا کون سا کامیاب انسان ہے جس میں قوت فیصلہ کی خوبی موجود نہ ہو اور پھر بھی وہ کامیاب ہو گیا ہو؟ اور دین نے تو کسی بھی تذبذب کے وقت کے لیے استخارہ سکھایا ہی ہوا ہے۔ دو باتیں اور بھی سمجھنے والی ہیں کہ جہاں قرآن کی یہ تعلیم ہے کہ مشاورت کر لیا کرو، اس کا مطلب ہے کہ ہر کس و ناقص سے نہیں بلکہ باشعور و باضمیر انسانوں سے مشورے کرنے چاہیے، اور جب کسی کام کا عزم مصمم کر لو تو اللہ پر توکل کرو، بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اگر اللہ تمہارا مددگار ہے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ یہ آیت کا مفہوم بتا رہی ہوں، چاہو تو سورہ آل عمران میں چیک کر لینا۔ ماجی کا لہجہ بھی تنبیہی ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی تو ماجی نے ہی سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا، اجتہاد جانتے ہو نا، پڑھا تھا نا اسکول میں، یہ بھی فیصلہ سازی کی بہترین مثال ہے کہ اگر کوئی فیصلہ غلط ثابت ہو گیا تب بھی ایک حصہ ثواب ضرور ملے گا، جبکہ درست فیصلے پر تو دوہرے اجر کی خوشخبری ہے۔ بات وہی ہے نا کہ کسی ایک فیصلے پر پہنچ کر عمل کر ڈالا جائے، بے سبب تذبذب میں اپنی صحت، دوسروں کا تحمل اور سب کا وقت داؤ پر نہیں لگایا جائے۔ فرحان نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ وہ دل ہی دل میں خود سے بس یہی پوچھ رہا تھا کہ کیا واقعی ان کا تجزیہ درست ہے؟ کیا وہ اب بھی اس کی وہی پیار کرنے والی انصاف پسند خالہ جی ہیں، یا بس علینا کی پھپھو بن کر اس کی وکالت کرنے آئی ہیں؟ کیا علینا کو خبر ہے اس بات کی؟ کیا اس نے انہیں یہاں بھیجا ہے؟ کیا اب بھی صلح کی گنجائش نکلتی ہے؟